الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ملائکہ پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو مال دیا ہے۔ اور وہ مال کس پہ خرچ کیا جائے؟ فرمایا کہ وہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، اور یتیموں کے اوپر خرچ کرو، مساکین کے اوپر خرچ کرو، یتیم بیوگان ان کے اوپر خرچ کرو، جو معاشرے کے مستحق افراد ہیں، جو تم سے سوال کرتے ہیں، اور جو قیدی ہیں ان کی گردن جو ہے آزاد کروانے کے لیے تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ کتنی بڑی بات تھی، اور اگر انسان اس پر غور کرے تو بندہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان قرضہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اللہ کو کیسے قرضہ دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے ان مخیر بندے جو ہیں، مخیر جو اس معاشرے کے افراد ہیں، ان کے تھرو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اپنی برکت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، تو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس قدر اللہ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہو۔ حالانکہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت کو بیان کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا کہ یہ جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے۔ ہم یہ صدقہ کرنے سے بہت ساری بلاؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس قدر انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور مخیر حضرات جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر۔ یہ ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا کیسے ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے کیا احکامات آئے ہیں، اور پوشیدہ کرنے میں کیا حکمت ہے، اور اعلانیہ طور پر جب ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے اس میں کیا حکمت ہے، اور نفلی صدقات جو ہیں ان کی کوئی حد بھی مقرر کی ہے دین اسلام نے یا نہیں کی؟ اگر حد مقرر کی ہے تو کتنی ہے، اگر نہیں کی تو ہم کس قدر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتے، اس میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ آج اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف رمضان میں ڈسکس کرتے ہیں، جیسے ان موضوعات کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے، رمضان کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کی باقی 11 مہینوں میں کس قدر اہمیت و ضرورت ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور بات کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا جو نوجوان اسلامک اسکالرز ہیں، اور نوجوان اسلامک اسکالر جب بات کرتے ہیں تو نوجوان بڑے غور سے سنتے بھی ہیں کہ ہمارے لیول پہ آ کے ہی ہمیں سمجھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب موجود ہیں، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب موجود ہیں۔ تینوں حضرات اپنے اپنے علمی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، علمی اور فکری طور پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کو شکر گزار ہوں، اور پروفیسر کامران صدیق صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، اگر بات کی جائے انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا گیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کی اگر فضائل کی بات کی جائے، فضیلت کی بات کی جائے قرآن کریم میں اور آقا علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ میں، اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خصوصی طور پر مبارکباد کہ آپ حرمین شریفین کی زیارت کے بعد واپس لوٹے ہیں۔ اللہ کا کرم اور حضور کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ کر اللہ پاک آپ کا سفر مبارک فرمائے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ صدقہ و خیرات اسلام کا بڑا واضح، اور آپ نے اس کی بنیاد اور بیس کے اعتبار سے ریلیٹ کر کے بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ ہی
یعنی جہاں اللہ پاک نے سب سے پہلے بندے کو حکم دیا اپنی ذات پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان، وہیں ساتھ اللہ پاک نے صدقہ و خیرات کا حکم صادر فرمایا ہے۔ جی اب اس کو اگر دیکھا جائے قرآن پاک کی روح سے تو فرمایا انما الصدقۃ للفقراء، فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، یتاماء کے لیے، مساکین کے لیے۔ یہ جو صدقہ و خیرات ہے اس کی دو صورتیں ہیں، جو ایک واجبہ اور باقی نافلہ۔ اب واجبہ میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑا ریپیٹیڈلی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کی امپورٹنس اور اہمیت کا احساس ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے ذکر کیا وہ دراصل صدقہ و خیرات کی صورت میں ہیں جو نافلہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو شفا دیں صدقہ کے ساتھ، یعنی ان کی دوا کریں صدقہ کے ساتھ، یعنی وہ صدقہ جو بیمار کو شفا کا سبب بنتا ہے، جو خیر کے ساتھ اس کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، اور معاشرتی اعتبار سے اس سے جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کے لیے بھلائی اور خیر ہوتی ہے۔ اب اس کو جو صدقہ ہے اس میں ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بقرہ ذبح کرنا یا گوشت کرنا صدقہ ہی صرف سمجھتے ہیں، جو کہ بلا شبہ صدقہ ہے، مگر اس سے بڑھ کر آپ اس کے علاوہ بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آج ہر کسی کی ضرورت گوشت نہیں ہو سکتا یا بکرے کا ذبح کرنا نہیں ہو سکتا، بلکہ آج تو لوگ معاشرتی طور پر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں۔ تو بہترین صدقہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوگا کہ آج ہم معاشرتی طور پر دیکھ کر کس کی کیا ضرورت ہے، جس قدر اس کی ضرورت ہے اس قدر اس پر خرچ کرنا، اس قدر اس کو دینا، یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ یعنی کہ جو ہم پروفیسر صاحب یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے یا دیگر جو ہم صدقات کرتے ہیں نفلی، وہ ہم اس کو بانٹ کے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اکٹھا ہی کسی ایک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دے دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ بہت افضل ہے۔ آج کے حالات میں تناظر میں دیکھا جائے گا نا، اسلام بڑا براڈ ویژن رکھتا ہے، بڑا ماڈریٹ ویژن رکھتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ تقاضے، حالات اور تناظر بدل جاتا ہے۔ اب وہی صدقہ و خیرات ہے جو نافلہ ہے۔ آج آپ ضروری نہیں کہ ایک بکرا ذبح کریں تو ہی آپ کا صدقہ ہوتا ہے، بلکہ آج کسی کے گھر میں راشن آپ میسر کر دیں، آج کسی کے بچے کو تعلیم آپ دلا دیں، آج کسی کو روزگار میسر کر دیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور یقیناً نبی پاک نے فرمایا کہ مسکرا کر کسی مسلمان بھائی کو سلام کر لینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اور یقیناً یہ اتنے دین اسلام نے خوبصورت احکامات ہمیں دیے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہماری سستی اور نہلی ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ نہیں پا رہے۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن ہمارا معاشرتی طور پر المیہ یہ بن چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بکریوں کے ریوڑ ایک دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک فلیکس لگا ہوتا ہے یا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ صدقے کے بکرے ہیں، یہ عقیقہ اور ولیمہ کے بکرے ہیں۔ اگر ان کا موازنہ کیا جائے جو ہم نے بکرے ولیمہ پہ کھانے ہیں یا عقیقہ پہ کھانے ہیں وہ تو اچھے میں سمجھتا ہوں صحت مند اور پلے ہوتے ہیں، اور جو صدقات کے لیے ہم نے بکرے رکھے ہوتے ہیں وہ انتہائی دبلے پتلے اور چھوٹی میں سمجھتا ہوں کہ مقدار کے لحاظ سے بھی، وزن کے لحاظ سے بھی۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ میں سمجھتا ہوں کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمارا معاشرتی طور پہ المیہ یہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم کوشچن آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اصل میں ہمارے معاشرے میں صدقہ و خیرات کے مفہوم سے آگہی نہیں ہے، اس کی آگہی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیے جو ہم مالی طور پہ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں جس کو آپ صدقہ کہہ سکتے ہیں، خیرات کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں یا قرض حسانہ کہہ سکتے ہیں، یہ چاروں ٹرمز جو ہیں وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا، یہ ان کی چاروں ٹرمز جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی کہلائیں گی، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ قرض حسانہ ہو۔ اب دیکھیے جو آپ نے بھی کوشچن کیا اس کے اندر یہی بات قائل فرمایا کہ ہم نے صدقے کو ایک عجیب ٹرم میں استعمال کیا ہے
کہ شاید صدقہ جو ہے وہ کالی بکری دینا ہے، وہ مسور کی دال دینا ہے، وہ انڈا دینا، کسی کی راہ میں جو ہے وہ مرغی کے انڈے کسی کو دے دینے ہیں، اور تو ہمارے باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب کاروبار بن چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں کنال کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے اسٹال، پتہ نہیں کس قسم کا وہ کس چیز کا گوشت ہوتا ہے، یعنی صدقے کا گوشت ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بالکل. اس میں نا دیکھیے نا، اب زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا، وہ بھی صدقات کا استعمال فرمایا. تو صدقے کی اصل میں لوگ مفہوم سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے یہ پرابلم ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آپ وہ مال جب تک خرچ نہیں کریں گے تو آپ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جتنے بھی مال ہیں، وہ چاہے صدقات کی صورت میں ہو، اس کا نام خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، قرض حسنہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. اصل مقصد یہ ہے. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانونی نظام اور ایک ہے روحانی نظام. دیکھیے ایک ہے قانونی نظام، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 82 مرتبہ حکم آیا نماز کے ساتھ کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. اب یہ وہ قانونی پیکج ہے، یہ فقہی طور پہ کہ وہ 2.5% آپ نے سال اس کے اوپر گزر جائے گا تو آپ نے اس کو دینا ہے. تو وہ تو ایک اس کا معاملہ ہو گیا قانونی طور پہ. اب ایک ہے روحانی نظام، اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ خوش کیسے ہوگا جب آپ کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہو. تو انسانی ہمدردی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ساری چیزیں بالکل. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کنسیپٹ دیا تھا اس کا زکوٰۃ کا، اور جو مقصد تھا اس صدقہ خیرات کا، اصل تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ مقصد پورا کر پا رہے ہیں. دیکھیں نا قرآن پاک میں جب یہ زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا تو پہلے تو یہ تھا کل العفو کہ جو زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل روحانی طور پہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو باؤنڈ 2.5% میں نہیں کرتا. روحانی طور پہ تو یہ ہے کہ آپ جتنے آپ کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، جتنی اللہ سے محبت پیدا ہوگی، آپ اتنا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس لیے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنا ہے تو اس میں حساب و کتاب میں نہ پڑھنا. کسی صحابیہ کو کہا تھا، میرے خیال حضرت عائشہ کی بڑی بہن جو حضرت اسماء، ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب خرچ کرنا اللہ کی راہ میں تو حساب کتاب کے معاملے میں نہ پڑھنا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بے درے خرچ کرنا ہے تاکہ اس رب کو منا لیا جائے، کیونکہ مال تو اسی کا دیا ہوا ہے. بالکل اس کا دیا ہوا مال ہے، وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے، چاہتا یہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا جو محروم ہے، لیکن اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ جو میں نے ان کو مال دیا یہ کس قدر اس میں سے ان کا حصہ جو دیتے ہیں. اور غلام یاسین نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں صدقات و خیرات کا، جب بھی نام آتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات صرف رمضان میں کرنا چاہیے. رمضان کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے صدقہ خیرات نہیں کرنا، اور جیسے رمضان آتا ہے ہم بڑے مستعد ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں گھروں کے باہر بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، بہت سارے اداروں کے باہر بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، راشن کے لیے وہ منگوا لیے جاتے ہیں، لسٹیں منگوا لی جاتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی فلائٹس لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگ جاتی ہیں. لیکن جیسے رمضان گزرتا ہے ہم پھر اسی طرح گزر جاتے ہیں. کیا وہ جو ضرورت مند ہیں اسے رمضان میں ہوتے ہیں یا رمضان کے بعد بھی وہ ضرورت مند اور مستحق افراد پائے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے جی. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بہترین صدقہ تو وہ ہے جو کسی مسکین کو اس کی ضرورت کے وقت دیا جائے. بے شک بے شک. اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھنا ہے. جب لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ ضرورت کے وقت نہیں دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ضرورت کی وجہ سے اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اگر آپ اس وقت اس کی مدد نہیں کریں گے تو بعد میں اس کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جس وقت جس آدمی کو ضرورت ہو، ہمیں آس پاس کے ماحول کو بطور خاص آج کے دور میں تو ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں لیکن وہ اپنی ضروریات کا اظہار جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے. لیکن ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آس پاس کے ماحول پر ہم لوگ نظر رکھیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کی اہمیت کیا ہے. اس حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. بے شک.
یعنی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر زندگی بھر کی سختیاں جو ہیں وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور موت کی سختی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو موت کی سختی پھر بھی بھاری ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ جو ہے وہ موت کی سختی کو دور کر سکتا ہے تو ہماری زندگی بھر کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ ہم نے دینا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقے کا مقصد یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے دین کا مزاج بھی، ہمارا دین ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط بناؤ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے والے سے فرما دیا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور یقیناً اللہ کے کنبے کے ساتھ جب آپ اس نے سلوک کریں گے تو میرے رب کو کیوں آپ پر پیار نہیں آئے گا، کیوں رحمتوں کے نزول اللہ آپ پر نہیں فرمائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں توکل پیدا فرماتا ہے۔ بے شک جو مال کی محبت ہے وہ بندے کے دل سے ختم کرتا ہے، بے شک اس کے دل میں سخاوت اور فیاضی کا جذبہ پیدا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال میں برکت بھی فرما اور اس کے مال میں اضافہ بھی فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت بھی ہو اور ہمارے مال میں اضافہ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام بالکل ایسے ہی۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے تو رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور جو نہیں دیتا صدقہ، جو مال کو روکے رکھتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، اس کی بدبختی کے لیے بھی فرشتے جو ہے اس کے خلاف دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں خرچ کرتے اور مستحق جو لوگ ہیں جن کا حق تھا ہمارے مال کے اندر، ہم ان تک نہیں پہنچاتے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یہ تمہارے جو ضعیف ہیں، جو تمہارے اندر کمزور ہیں، ان کی برکت سے ان کا حق ہے تمہارے مال کے اندر، تم نے ان کو دینا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر صدقہ خیرات کی بات کی جائے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جائے، اس کی قبولیت کی بنیادی شرائط بھی ہیں۔ دین اسلام نے اس کی بنیادی شرائط سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ان سے بھی ناظرین کو آگاہ کر دیجئے کہ صدقہ کس کا قبول ہوتا ہے، اس کے لیے دین اسلام نے کیا شرائط لگائی ہیں؟ جی بڑا خوبصورت سوال ڈاکٹر صاحب۔ جو صدقے کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا فرسٹ آف آل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسلام چونکہ انما الاعمال بالنیات پر بیس کرتا ہے تو ہمارا ارادہ اور منشا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ رد البلا کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے ساتھ ہی انسان جب کرے گا اور اخلاص ہوگا تو پھر، چونکہ یہ فائنینشیل میٹر ہے جو معاشرے کو جو ہے وہ ایک اسلام نے جو ویژن دیا ہے سیکولرزم اور کیپٹلزم کے خلاف، ایک اسلام کا جو بہترین جو سرکولیشن آف منی دی ہے، اس میں بہترین ذریعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ لاچار، مجبور اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو اس میں لازم رکھا کہ آپ جب جس کی ہیلپ کر رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں، اس میں آپ کا ارادہ اور منشا اس سے کوئی مالی منفعت یا کوئی اپنا ارادہ یا منشا پوری کرنا نہ ہو، آپ اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جس کو صدقہ دیں اسے اخلاص فی للہ کے ساتھ دیں، اللہ کے لیے دیں کہ اللہ کی رضا آپ کی مقصود تھی، اور ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری ہمارے ہاں چونکہ یہاں آرگنائزیشنل اینڈ پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بعض گیدرنگ کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنس کر کے دیا جاتا ہے، تو مقصد اس کا بھی یہ ہونا چاہیے رضا الہی ہو، منشائے ربانی ہو، مگر اس کے ساتھ ایک موٹیویشن کا پہلو اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ چونکہ اس میں آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک مینیجریل اینڈ پہ ایک اچھے انداز میں وہ جو ہے آرگنائز کرتے ہیں، جہاں اجتماعی شادیوں کی صورت میں ہو، بچیوں کی جہیز کی صورت ہو، وہ کسی کو گھر بنا کے دینے کی صورت ہو، ایجوکیشنل جو ہے وہ اس کا مصرف بن جائے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ رضائے الہی کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کی مقصد سے ہونی چاہیے۔ اسلام نے چونکہ یہ نظام جو ہے وہ بڑا پیوریفائی کر کے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ
حقدار تک پہنچے ایسے کہ جو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے. یہ تو ہے اس میں یہ کہ آپ اس کی جو ڈگنیٹی ہے, جو سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اس کو آپ تماشا نہ بنا دیں معاشرے میں, بلکہ جو سفید پوشی ہے اس کی جو عزت ہے معاشرے میں اس کو جو ہے وہ نہ کیا جائے. اور قرآن پاک نے یہ فرما دیا لا یسألون الناس الحافا, ان کو نہ دیا جائے جو تم سے چمٹ چمٹ کے سوال کرتے ہیں, بلکہ سفید پوش جو ہیں ان کو تلاش کر کے ان تک صدقہ پہنچانا چاہیے. آج ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہو چکی ہے. سچی بات ہے کہ جو بجلی کے بل جو ہیں انہوں نے ہی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا وہ خون چوس لیا ہے اور اس قدر لوگ پس چکے ہیں. واللہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشن, کیونکہ میں بھی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہمارے پاس بھی اور بہت سارے لوگوں کے پاس پہلے جو لوگ آتے تھے تو وہ بات کرتے تھے کہ ہمارے گھر راشن جو ہے وہ پہنچا دیا جائے, یا ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس جو ہے وہ اس دفعہ نہیں دی گئی, اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر دیا جائے, یا ہمارے بچوں کی اسٹیشنری یا بکس لے دی جائیں. لیکن اس دفعہ جب لوگ آئے ہیں تو لوگوں نے نہ کسی نے آٹے کی بات کی ہے, نہ کسی نے اپنی روٹی کی بات کی ہے. تو وہ جب خواتین آئی ہیں یا وہ مرد آئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی بالیاں جو ہیں وہ اتار کے دی ہیں, کچھ نے کوئی بات کی ہے, کسی نے بائک بیچ دی ہے. لوگوں کے پاس سچی بات گھر میں بیچنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا. اس دفعہ تو لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کے بل بھرنے کے لیے پیسے دے دیں. تو ایسے جو سفید پوش جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا وہ دین اسلام میں کس قدر ضروری ہے, اور جو پوشیدہ طور پر کسی کی ہیلپ کرنا اور اعلانیہ طور پر کسی کی ہیلپ کرنا, اس میں سے افضل کون سا ہے؟ اور ایسے جو سفید پوش ہیں ان کی مدد کرنا بجائے ان پیشہ ور فقیروں کے, دین اسلام اس کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات فراہم کر رہا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ انسانوں میں رہتے ہیں, اس کے تعلقات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم ایک گروہ بندی میں رہتے ہیں, ایک فیملی میں رہتے ہیں, ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں, تو ہر بندے کو اپنے اپنے علاقے کا, اپنے ہمسایوں کا, اپنے رشتہ داروں کا علم ہوتا ہے. اور اگر ہر بندہ جو مخیر حضرات ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اس سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا, وہ آت المال علی حبی ذوی القربا, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دو. اور ہر بندہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو, اپنے ہمسایوں کو اگر ان کا خیال رکھے گا تبھی آٹومیٹکلی یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ سے چاہتا کیا ہے کہ انسان کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہو. اب دیکھیے جب لوگ صدقے کا اصل علم نہیں ہوگا کہ یہ صدقے کا معنی کیا ہے, تب تک یہ بات نہیں. ہمارے پینل کے تمام لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ صدقہ کا مقصد یہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور آج اگر بجلی کے بل کے لیے لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے تو ان کے بجلی کا بل بھرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ سفید. اور جیسے آپ نے کہا کہ سفید پوشوں کے ساتھ, دیکھیے آج کل تو جو غربا کا طبقہ, دیکھیے نا ایک غربت کی لکیر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیچے جا چکے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں اور غربت کی لکیر سے پاکستان میں نیچے جا چکے ہیں. تو یہ ہمارا حال ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب کو, اور صرف رمضان کی حد تک نہیں, پورے ڈیلی بیسس کے اوپر, ماہانہ بیسس کے اوپر, سیمی اینولی اس کو دیکھا جائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور بات کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث قدسی آپ نے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں برہنہ تھا, تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے, میری ضرورت پوری نہیں کی. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا اس میں مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, میرا بندہ جو تھا نا وہ بیچارہ, وہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کے پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ اپنے آپ کو گمان کرے گا کہ وہ میں ہی تھا نا کہ جس کے تم نے تعاون نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے قرض حسنہ کی بات کی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے ان سے محبت کریں, ان سے تعاون کریں. اور آج اس معاشرے کے اندر, پاکستان کے اندر فی زمانہ جو مہنگائی کا عالم ہے, اس میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ دینے سے, ہم نے سال بعد زکوٰۃ دے دی, ہم نے جو ہے حاتم طائی کی قبر کے اوپر جو ہے وہ لات مار دی, ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے ان کو دیا جائے.
اور یہ تو میں نے بتایا نا کہ قانونی نظام ہے کہ آپ 2.5% زیادہ نہیں جا سکتے. اگر آپ اسے زیادہ دیں گے تو زکوٰۃ کنسیڈر ہی نہیں ہوگی, جب تک اس کا حساب نہیں لگے وہ زکوٰۃ کنسیڈر. اس کی شرائط ہیں, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جس کا جتنا ظرف ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی خوبصورت ایک تجویز دی ہے کہ ہمیں پورے سال ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ مہنگائی کا ٹائم گزر رہا ہے, بہت لوگ پریش روزگاری بھی ہے, اور واقعی سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا, کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتا. اور دین اسلام نے یہی کہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, ان لوگوں کو دو جو تم سے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. مطلب یہ ہے جو وائٹ کالرز ہیں ان کو تلاش کریں, اپنے رشتہ داروں کاروں میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے ہاں جو ہے وہ جاب ہے, کس کا کاروبار جو اچھا چل. جی میں بریک کے بعد آتے ہیں, آپ سے اس حوالے سے لیتے بھی ہیں جواب, اور آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا شاید بریک کا, بریک کے بعد آ کے ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب سے, پروفیسر صاحب سے, نظامی صاحب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ویور, پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم بات ہو رہی تھی کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ اس دور کے اندر پس چکا ہے, مہنگائی کے اندر, بے روزگاری کی وجہ سے. دین اسلام جو ہے کسی خاص ٹائم کا انتظار نہیں کرتا, جب کس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو اس وقت پورا کیا جائے, اور اس کو اعلانیہ طور پہ بھی آپ دے سکتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے, اور پوشیدہ طور پہ بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ آپ پوشیدہ طور پہ اس کی مدد کر دیں, اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. ہمارے ساتھ نظامی صاحب بھی موجود ہیں. نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا بھی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بھی بنایا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود دل میں خدشہ ہے کہ ہم یہ مال جو ہے وہ خرچ کریں تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. دل میں گمان یہ آ جاتا ہے, اور یہ شیطانی وسوسے ہیں. کیا کہیں گے ایسے بدبخت افراد جن کو اللہ نے مال و دولت کے انبار سے نوازا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا؟ دین اسلام اس کے والے سے کیا وعید بیان کر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اس کے لیے بدبختی اور بد نصیبی ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے مال کو ہلاک کرتا ہے, اور اس کے مال کے اندر برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی کہ میرا پروفیسر کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم صدقہ کریں تو اس میں اخلاص کو پیش نظر رکھیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت, یعنی صدقہ جو ہے اس کی قبولیت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال حرام سے نہ ہو, یعنی مال حلال سے ہو سے, اور تیسری حلال رزق سے دیا جائے. جی حلال رزق سے دیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب صدقہ دیا جائے تو وہ بہترین چیز کا صدقہ دیا جائے. جو چیز ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں تو محبوب ترین چیز ہے, محبوب ترین چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح کے ابھی آپ نے بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کی ہے, یعنی انتہائی لاغر سا کمزور سا بکرا وغیرہ دے دیا جاتا ہے, یا وہ چیزیں دال وغیرہ انڈے وغیرہ, یعنی جن کو ہم لوگ اپنے لیے بھی استعمال کرنا موضوع نہیں سمجھتے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ذرا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اور اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت سے بڑھ کر نعمت ہے. اللہ قرآن پاک فرماتا ہے ما قدر اللہ کا قدری, ان ظالموں نے اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں. تو اس لیے جب اتنی بڑی جزا ہے تو اس جزا کے حصول کے لیے تھوڑی بہت جان نثاری تو ادا کرنی پڑے گی نا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب صدقہ کیا جائے تو سب سے پہلے وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا اول خیش بعد درویش, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے. جس طرح کہ آپ نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ پیشہ ور لوگ جو ہیں اگر ہم ان کو نہیں دیتے تو نہ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ان کے بارے میں کل قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اگر ہم لوگ اپنے عزیز اپنے قریبی رشتہ داروں کو محروم کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے جناب یہ حق رکھتے تھے اور آپ نے ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ والی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے, اور آپ نے جو دینا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہے. یہ مال آپ کے پاس بطور امانت ہے, میرے بندوں پر خرچ کرو گے دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی عطا فرما دوں گا. تمہارے مال کے اندر برکت بھی پیدا ہوگی, تمہارے مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی ہمیں ضمانت دے رہا ہے.
تو پھر کون سا ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، جی بالکل، یہ انسان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ جو اس کو اتنے بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات نظامی صاحب آپ نے فرمائی۔ نوری صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ شہرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ وہ اعلانیہ طور پر، مطلب جس طرح دین اسلام نے ترغیب کے لیے کہا کہ اعلانیہ طور پہ کریں، لیکن بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح شو آف کرتے ہیں، اور اس کی پبلسٹی کی اگر بات کی جائے، اگر اس کا آپ کہیں کہ اس کی تشہیر اتنی کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جو ہے یہ صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا حکم بیان فرماتا ہے اور ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جی، یہ جو صورت آپ نے بیان کی، یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ چیز بلا شبہ پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر کے باہر لائن لگوانے کی صورت ہو سکتی ہے، وہ کہیں سے داد تحسین جو ہے وہ اکٹھی کرنے کی صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں لوگ ایک عمل کر کے تو پھر 10 جگہ اس کو گنواتے یا سناتے ہیں، تو یہ سب صدقہ بھی نہیں ہے اور خیرات بھی نہیں ہے اور اس کا اجر بھی نہیں ہے۔ اور ایک خاتون کے سر پہ آٹے کا تھیلا رکھ کے 10 بندے ساتھ کھڑے کے پکچر تصاویر بنوا رہے ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لگانا یا بالکل ایسے ہی دینا، اس کے والے سے بتا ایون کہ وہ پرنٹ میڈیا کی زینت بنواتے ہیں، اور پھر اس کو الیکٹرانک میڈیا میں بھی، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے کہ جس میں اسے باقاعدہ پبلسائڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جو اس کی عزت اور آنر ہے اسے جو ہے وہ کمپرومائز کیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی روح تو اس طرح ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو جو سب سے پہلے اور بہترین صدقہ کی صورت بتائی، ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو معلوم بھی نہ ہو، اور جو دوسری آپ نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا، وہ چونکہ ہمارے ہاں آرگنائزیشنل اینڈ پہ ہوتا ہے کہ مختلف چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو کرتی ہیں، تو وہاں بھی مقصد جو ہے وہ ہرگز شو آف کرنا نہیں ہوتا، وہاں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کولیکٹیو ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ کیا جائے کہ جس سے زیادہ لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دراصل اپنے اس کی نفس کی تسکین کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ سے تو اجر اسی کا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا جائے، جو معاشرے میں دوسرے کو برابر لانے کے لیے کیا جائے، محروم طبقات کو اٹھانے کے لیے کیا جائے، اس کا اجر اور فائدہ ہے، ادروائز تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ شیطانی عمل ہے، شیطان نفس کو ابھارتا ہے کہ انسان جو ہے وہ داد حاصل کرے اور بڑا سخی اپنے معاشرے میں جو ہے وہ پکچرائز کیا جائے، اور لوگ اس کی داد اس بات پہ دیں کہ وہ کتنا بڑا سخی ہے اور سخاوت، وہ تو نفس اس کو ابھارتا ہے اور سارا کیا دھرا بھی جسے کہہ لے کہ ضائع اور فارغ کر دیتا ہے۔ کسی عابد کے ساتھ شیطان کی ملاقات ہوئی نا، تو عابد نے پوچھا کہ آپ کن کو دوست رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی فرسٹ آف آل ایک شرابی شخص ہو، میرا بڑا قرابت دار ہے، میں اسے بڑا محبوب رکھتا ہوں، دوست رکھتا ہوں۔ پھر ایک شخص وہ کہ جو غضبناک ہو جاتا ہو، غصہ بہت آتا ہو، اسے بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اور تیسرا بخیل شخص جو بخل کرتا ہو، اسے میں اپنا بڑا عزیز رکھتا ہوں۔ اور پھر اس سے اگلی بات اور مزے کی بات ہے کہ جس میں کہا جن میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں اسے میں اپنا پیشوا بنا لیتا ہوں، میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں۔ یعنی جہاں ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے، اور جہاں ہمیں اللہ پاک سب سے بڑا سخی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سخی، اور اس کے بعد کائنات میں سب سے بڑا سخی حضور کی ذات نے فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کی پوجا کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تو یہی ایسا ہے کہ ہم نے تو صرف اپنی نفس کی پوجا کی ہے۔ واقعی قرآن پاک نے تو یہی فرمانا، ارئی تمن اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے اس بدبخت کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ذاتی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ ذاتی خواہش تو انسان کی پھر یہی ہوتی ہے نا، وہ جو بخیل ہوتا ہے کہ میرا مال جو یہ کم ہو جائے گا اگر یہ خرچ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے میں تو اس کو نشو و نما کرتا ہوں، اس کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سود کو مٹا دیتا ہوں اور صدقات جو ہیں اسے میں بڑھا دیتا ہوں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً جس نے عملی طور پر سچی بات اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ایسا کر کے دیکھا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، مال بڑھتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی اہل بیت کی مثالیں آپ کے سامنے، ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ ایک دو مثالیں جو اہل بیت اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں دیں تاکہ ہمارے اندر جذبہ تو پیدا ہو مال خرچ کرنے کا، اور یہ اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دے کہ ایسے مال کم نہیں ہوتا، اسے مال بڑھتا ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام تو آقا علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہو جاتے تھے، اور آقا علیہ السلام ترغیب کے طور پر پھر جب کوئی صحابہ مال دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں تو آپ دوسرے صحابہ کو ترغیب لانے کے لیے اس کو اپنی جھولی میں
ان سونے کے سکوں کو الٹا پلٹا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی جوش اور جذبہ پیدا ہو. کیا کہیں گے صحابہ کا انداز کیسا تھا؟ دیکھیے سب سے بڑے صحابہ و اہل بیت میں تو صحابہ و اہل بیت کے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا کہ آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی اور بڑے اضطراب کے اندر آپ گھر تشریف لے کے گئے. جیسے پہلے کبھی ایسے لے کے اور فوراً آپ جب واپس آئے بڑے اطمینان کے ساتھ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ تھا, کوئی پرابلم تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں, میرے گھر کے اندر ایک سونے کی ڈلی تھی اور مجھے نماز کے درمیان خیال آیا کہ وہ جو ہے نا یہ نہ ہو, حالانکہ جو اس کو اللہ نے خود اختیار دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میرے موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ سونے کی ڈلی میرے گھر میں رہ جائے. تو میں فوراً بھاگ کر گیا اور میں نے اس کو صدقہ کیا اور اب میں اطمینان کے ساتھ. تو یہ تو آقا علیہ السلام, اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں, وہ حضرت عمر فاروق ہوں, وہ حضرت عثمان غنی ہوں. آپ دیکھیے نا حضرت عثمان غنی جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی نے مال لا کر دیا اور آقا علیہ السلام اس سونے کو اچھال رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ عثمان کا بھلا ہو, اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی چیز. اچھا اس کے بعد آپ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں جو وہ ایک چھوٹی سی گٹھری اٹھا کر اور وہ دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ کوئی سوئی تو نہیں رہے گی میرے گھر میں جو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کی ہو, اور وہ ساری چھوٹی سی گٹھری جو ہے اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اور آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اور دیکھیے نا وہ اپنا گاندھی کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس کہ کوئی ایسا لیڈر جو ہو لیڈر لیکن وہ خدمت گار ہو, جو خدمت گزار ہو, ایسی مثال ہمارے پاس ہے نہیں. اگر یہ مثال ڈھونڈنی ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس سے ملے گی جو اپنی قوم کے سردار تھے یعنی خلیفہ وقت تھے لیکن ان کی زندگی بالکل خادموں جیسی تھی. وہ ابو بکر و عمر کی مثال ہے جو سب کچھ نچھاور, دیکھیے انہوں نے سب کچھ نچھاور کیا, اللہ نے پھر بھی ان کو خلیفہ بنا دیا اور خلیفہ ہوتے بھی انہوں نے کوئی دنیا چیز کو حاصل نہیں کیا. تو یہ ہمارے پاس مثال ہے اہل بیت کی. تو آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو آتا تھا معاوضہ, آپ وہ اس کو سارا کے سارا تقسیم کر دیں. ایک دفعہ لیٹ ہو گئے تو آپ کو یہ اضطراب تھا کہ وہ جن بیواؤں کی اور جن یتیموں کی میں کفالت کرتا ہوں کہیں وہاں پہ ان کو لیٹ نہ ہو جائے, ان کی کوئی داد رسی میں کوئی کمی نہ رہ جائے, تو آپ اتنے اضطراب کے اندر تھے. تو یہ کیفیات تھی, وہ اہل بیت کی ہوں, صحابہ کرام کی ہوں, انہوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں اور پریکٹیکلی بتایا ہے کہ وہ مال سے محبت نہیں کرتے. اور اس میں ایک یہ چیز جس طرح اپنا مثال دے رہے تھے شیطان کی, تو جناب شیطان کہتا ہے کہ جی دو بندوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دو بندوں کو مجھے ورگلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بخیل عبادت گزار ہو, بخیل اور عبادت گزار ہو, اس سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں, وہ ضرور جہنم میں جائے گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کو ورگلانے کی. اور ایک سخی بے عمل یعنی سخاوت تو کرتا ہو لیکن ہو بے عمل. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جہاں ہم نے وہ ریاکاری آ جائے گی, آج کل تو سخاوت کے ساتھ آپ کو نیکی کرنی ہے, وہاں پہ آپ اگر یقین جانیے کہ سخاوت کے ساتھ نیکی ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے. اور یقیناً بخل جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے اور نہیں پسند ہے. بخیل کے لیے تو ہے وہ بڑی وعید بیان فرمائی, اور یقیناً یہ بخل جو ہے شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں. وہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارا مال بھی کم ہو جائے گا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دینا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو یقین دہانیاں دے رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے. وہ خود جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, جس کا دیا ہوا سارا مال ہے, جب وہ خود گارنٹی دے رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے گارنٹی مل رہی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ ہم ان کی گارنٹیاں اللہ اور اس کے رسول گارنٹی کے باوجود بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. مجھے نظامی صاحب سے پوچھنا ہے, نظامی صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں, پلاٹوں پہ قبضے کر لیے, فائل کسی اور کے پاس ہے, مکان کوئی اور بنا کے بیٹھا ہے, کرایہ بھی لے رہا ہے, شاپ بنا کے بیٹھا ہے, کرایہ بھی لے رہا ہے, اور جناب بڑی بڑی سوسائٹیز بھی بنا لی جاتی ہیں اور بڑے بڑے کاروبار بھی کر لیے جاتے ہیں قبضوں کی جگہ پہ. لوگوں کے حق مار کے لوگوں کے قرضے دینے ہیں لیکن آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن ایسا مال کمایا ہوا جو ظلم و زیادتی کا ہو, جو ناجائز ہتھ گھنٹوں سے کمایا ہو, اس سے لوگ مساجد بنا دیں, اس سے لوگ ہاسپٹل بنا دیں, اس سے جناب دسترخوان فری لگا دیں, ایسے کام جو ہیں قبول کیے جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں جی. ایسے کام جو ہے دین کے اندر یہ کام جو ہیں وہ حرام ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ مال حرام سے کیے گئے ہیں, اور مال حرام جو ہے
کوئی بھی عمل ہے، خاص صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو اس کی جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو چیز بھی اب دیکھا جائے نا کہ مال حرام کمایا گیا یہ ایک گناہ ہے، پھر مال حرام کو یعنی حلال سمجھ کر پھر اس کی مسجد بنائی جائے، یہ دگنا گناہ ہے۔ اللہ تو اس سے تو ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ طائب ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک استغفار ہے۔ کرنا چاہیے، جس کا حق ہے اسے اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ صحیح، یعنی جائز نہیں ہے ایسا دسترخوان لگانا، ایسا لنگر لگانا، وہ جائز بالکل نہیں ہے ساری۔ یہ تو دیکھیں کوئی یہ تو قطعی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کسی کے حق پر قبضہ کرتے ہیں تو کسی کے حق پر قبضہ کرنا یہ تو ظلم ہے، بالکل ٹھیک یہ تو زیادتی ہے، اور ظلم اور زیادتی والا عمل تو اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہے۔ جی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ جب مال خرچ کرتے رکھتے ہیں، جس طرح کے پروفیسر صاحب نے بھی یہ والی ہماری رہنمائی کی ہے، ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ اللہ کے حضور مال اس طرح خرچ کریں کہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اجر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ضمانت دی، جس طرح کہ ابھی آپ بھی بیان فرماتے، اللہ کے پیاری حبیب نے ضمانت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے مال میں برکت فرمائے سے گا۔ تو نظامی صاحب دین اسلام نے بڑا سختی سے منع کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کننا نعوذ الریا قبلہ ڈاکٹر الشرک الاصغر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریاکاری کو تو ہم آقا کے دور مبارک میں شرک اصغر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ریاکاری اس قدر بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تو نماز قبول نہیں کرتا، صدقہ خیرات جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ یقیناً ناظرین کرام، آج جس ٹاپک کی طرف ہم نے بات کی تھی اور جس میں ہمارے پینل نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی، نوری صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے اور نظامی صاحب نے آڈٹ کر دیا، بہت سارے ہم نے فیکٹرز کے اوپر بات کی، بہت ساری وجوہات پہ بات کی، اس موضوع کے مختلف پہلو تھے۔ یقیناً سارا اگر مجموعہ یہ بیان کیا جائے، اس کی سمری کو اگر بیان کیا جائے تو یقیناً سمری یہی بنتی ہے کہ صدقہ خیرات کا حکم ہمیں دیا کس نے۔ یہ تصور انسان اگر دماغ میں لاتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ اس نے حکم دیا ہے جس نے ہمیں یہ سارا مال دیا ہے، جس کا سب کچھ ہے، جو خالق ہے ہر چیز کا، جو مالک ہے ہر چیز کا، جو رازق ہے ہر کسی کا، اس کا حکم ہے۔ اور گارنٹی کس کی ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جن کی نسبت کی برکت سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، آپ کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب ان کی گارنٹی کے اوپر ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں 700 گنا بنا کر واپس لوٹاتا ہوں۔ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، تو کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو ہے وہ گندم کے بالیاں اور اس میں دانے جو ہیں کس طرح تمہیں عطا فرماتا ہوں، اسی طرح اللہ فرماتا ہے مجھے قرض تو دے کے دیکھو، قرض حسنہ، اور اللہ کو قرض دینا، یہ کیا خوبصورت اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے۔ ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب مال خرچ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صدقے کی ایک کھجور بھی اگر اللہ قبول فرما لے وہ بھی نجات کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے اور ہمیں محفوظ رکھے اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے سامنے دست جو ہے پھیلانے والا اور ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ریاکاری کے جذبے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور رزق حلال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے کی توفیق دے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ عزت والا ہو، جو سب سے زیادہ مقام والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔